نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يغض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا صدق اللہ العظیم۔ اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا گناہگار اپنے ہاتھوں کو، کہے گا اے کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ، اے خرابی میری کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلانے کو دوست۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے، جس میں اللہ جل جلالہ قیامت کے دن کافروں کا، فاسقوں کا، نافرمانوں کا حال بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب دو آدمیوں کو دوزخ کی سزا ہوگی، جو آپس میں گہرے دوست تھے دنیا کے اندر، اور جب دونوں کو جہنم کی سزا ہوگی تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے سے ان کے درمیان نفرت اور عداوت وہ پیدا ہو جائے گی، اور اس وقت وہ کف افسوس ملتا ہوا ساتھ ساتھ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتا کاٹتا اپنے بازو تک کو کھا جائے گا، کاٹ لے گا، زخمی کر دے گا، اور اس وقت کہے گا کاش کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، بلکہ اس کی جگہ میں اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دوستی اور تعلق بنا لیتا، تو آج دنیا کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کی سزا نہ کاٹ رہا ہوتا۔ تو یہاں سے صحبت اور ماحول کی اہمیت وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اچھی صحبت اچھے انجام کو انسان کے لیے آسان کرتی ہے، اور بری صحبت انسان کو برے انجام سے دوچار کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند۔ اچھی صحبت آپ کو خود اچھا بنا دے گی۔ مدرسے کے طلباء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ آپ کچھ دن اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ان کی صفات آپ کے اندر خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی، ان کی طرح آپ نیکیوں پر حریص ہو جائیں گے، اور اچھے کاموں کے دل کے اندر خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے اور فرشتے کی جانب سے الہام ہوتا ہے، دل کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں اور انسان پھر ان پر عمل کرتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر بری دوستی اور بری صحبت وہ اختیار کی جائے تو اس کے ذریعے دل کے اندر وساوس آتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، گناہوں کے خیالات آتے ہیں، اور انسان پھر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں صحبت کو بہت اہمیت دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی صحبت کو عطر فروش کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جیسے ایک عطر فروش کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو خوشبو اس کو آتی رہتی ہے، کبھی کبھی وہ خوشبو اس کو لگا بھی دیتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر خود داعیہ پیدا ہوتا ہے اور یہ خوشبو خرید لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اس میں سے کچھ مل جاتا ہے۔ کبھی وہ بزرگ ان کے لیے کوئی دعا کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسی بزرگ کی، اس اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے اس کے نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل بری صحبت، اس کی مثال ایک لوہار کی بھٹی کی طرح دی ہے کہ انسان وہاں بیٹھتا ہے تو کبھی کبھار چنگاری اٹھتی ہے اور اس کے کپڑوں اور بدن کو جلا دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چنگاری تو نہیں آتی لیکن جو وہاں بدبو ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مسلسل دماغ کو کوفت ملتی رہتی ہے۔ تو یہی حال بری صحبت کا ہے کہ بری صحبت سے بعض اوقات انسان کے جو ایمان ہے
اور اعمال صالحہ ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اگر ایسا نہ ہو، ایمان سلامت بھی رہے، تو پھر بھی بری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے جیسے وہاں مسلسل بدبو آتی رہتی ہے، اس کو مسلسل شیطانی وساوس اور غلط خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بری صحبت کا انجام جہنم کے اندر یہ ہوگا کہ یہ شخص اس سے بیزار ہوگا جس کے ساتھ اس نے دوستی لگائی تھی۔ لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست کا دشمن ہوگا قیامت کے دن سوائے متقین اور پرہیزگاروں کے۔ تو جو پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا جو تعلق دنیا کے اندر ہے وہ تعلق قیامت کے اندر بھی برقرار رہے گا، اور اس تعلق کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق ٹھہر جائیں گے۔ لیکن جو کافر ہوگا، غیر مسلم ہوگا، فاسق اور نافرمان ہوگا، اس کے ساتھ دوستی رکھنے کی وجہ سے انجام بد کا بھی شکار ہوگا، اور ساتھ ساتھ ان کی آپس میں بھی نفرت اور عداوت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اچھی صحبت اپنے لیے بھی اختیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی اچھی صحبت دیں۔ خاص کر آج کل جو موبائل کا اور نیٹ کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ یہ بھی ایک صحبت ہے، ایک ماحول ہے۔ اگر یہ صحبت، یہ فتنہ، بے شک آپ شرعی پردہ کرا رہے ہوں، لیکن آپ نے ہاتھ میں بچی کو موبائل دیا ہوا ہے یا بیٹے کو موبائل دیا ہوا ہے، اور آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، وہ کس ماحول میں پڑ چکا ہے، تو بہت جلد آپ کو دنیا کے اندر ہی اس کی بری صحبت کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے دنیا کے اندر بے عزتی اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے صحبت اور جو ماحول ہے وہ گھر کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ کوشش کریں، بچوں کو اچھے ماحول میں اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور صحبت صالح ان کو عطا کریں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو دلوں کے اندر، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچے ہوں گے وہ عدل والے ہوں گے، وہ رحم والے ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے، ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو چکی ہوگی، وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے جب حکم ہمیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اچھی صحبت اور اچھا ماحول فراہم کریں۔ قرآن کریم میں ایک دعا مومنین کی ہے، عباد الرحمن کی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری اولاد اور بیویوں کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، ان کو متقی اور پرہیزگار بنا اور ہمیں ان کا امام بنا۔ مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر ایسا ماحول ہو کہ سارے تقوی کی صفت سے متصف ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو اچھی صحبت اور بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی صحبت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور بری صحبت سے اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔